ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. ایک بنیادی فرض ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے, روزہ رکھے, عبادت کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو یہ بھی شرک ہے. تو شرک ظاہری بھی ہوتا ہے, خفی بھی ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں مگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ دوسرا شخص میری تعریف کرے گا, یہ شرک ہے. اور شرک جو کرتا ہو یہ مشرک, اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. اگر کسی حالت میں وہ مر گیا تو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور نہ کسی کو قتل کرتے نہ حق. مگر ہاں کوئی شخص کسی جرم کے اندر وہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. تو اگر کوئی جرم جب تک نہ کیا ہو تو نہ ہم کسی کو قتل نہیں کرتے, ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى عذابا, اور جو لوگ یہ کریں گے ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یضاعف له العذاب, ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو آیت ہے یہ انتہائی سخت آیت ہے کہ جس نے شرک کیا یا جس نے قتل کیا یا جس نے زنا کیا, یہ ایسے گناہ ہے کہ ان کے کرنے والے کو قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مسلمانوں میں ایک نظریہ یہ ہے نا جو یہودیوں میں تھا, پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہودیوں کا کیا نظریہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں چن لیا اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. ہم کیا کروں, اور اگر کبھی جانا بھی پڑا اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ ایام معدودہ چند دنوں کے لیے جائیں گے. بالکل یہی نظریہ مسلمانوں نے بھی ہے. کلمہ پڑھ لیا حضور کی امت میں, جو چاہے کرو, ہم جہنم میں جائیں گے, حضور سفارش کریں گے, ہماری شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر ہماری شفاعت نہ ہوئی اور گناہ کے لیے گناہ کی سزا کی بدولت اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے ہفتے کے لیے جائیں گے, اس کے بعد جنت میں بھیج دی جائیں گے. جنت اصل میں ہماری ملکیت ہے. یہ مسلمانوں میں ایک دکھائی غلط نظریہ ہے. لہٰذا بے فکر ہے اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھے کہ ہم ہیں اصل میں جنت. باقی یہودی نصرانی باقی جو لوگ ہیں جہنم اصل میں ان لوگوں کے لیے بنی, ہمارے لیے نہیں بنی. اب اس کی نفی ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا یا کسی کو قتل کرے گا. دوسری جگہ قاتل کے بارے میں سورۃ المائدہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ خالدن فیہا, جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہاں پہ بھی وہی بات ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. یہ تین اتنے بڑے گناہ ہیں, زنا کرنے والا, قتل کرنے والا کسی کو, اور شرک کرنے والا. وہ ویخلد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم. ہاں اگر جس نے توبہ کر لی, الا من تاب, جس نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی اور نیک اعمال کیے, اللہ پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے, بس یہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جن کے گناہوں کو بدل دے گا نیکیوں سے. وکان اللہ غفورا رحیما, اور اللہ تعالیٰ تو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو جس نے توبہ کر لی وہ ایک الگ بات ہے, مگر توبہ نہیں کی, کسی کو ناحق قتل کیا یا شرک کرتا ہوا یا وہ زنا کرتا تھا, تو وہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. اور توبہ کر لی, حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص انتہائی نادان اور قابل رحم ہے کہ جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا رہے. گناہ کر رہے ہیں, گناہ کے بعد استغفار پڑھ لوں گا, میں توبہ کر لوں گا, کوئی بات نہیں. کہ انتہائی جو ہے نا وہ نادان شخص ہے, پتہ نہیں کہ گناہ کے دوران اس کو موت آ جائے, اس کو مہلت ملے نہ ملے توبہ کی. تو جس نے توبہ کر لی, اب اللہ کی شان رحیمی دیکھیں کہ جو توبہ کر لے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے انبار کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتے ہیں. اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے توبہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف رجوع کرے. ومن تاب وعمل صالحا, اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کی. توبہ کے بعد نیک اعمال بھی ضروری ہے. فإنه يتوب إلى الله متابا, بس یہ لوگ تو اللہ کی طرف توبہ کرنے والے اور رجوع کرنے والے ہیں. اور اللہ کے جو بندے ہیں جن کی بات شروع سے چل رہی ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یشهدون الزور, جھوٹی گواہی نہیں دیتے.
جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جب گواہی طلب کی جاتی ہے نا تو معاملے کو دیکھا نہ ہو اور گواہی دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ بدترین شخص ہے. ہماری یہ ہے کہ آپ کو سٹی کورٹ میں 200 روپے 300 روپے دے کر جو ہے وہ چھوٹے گواہ مل جاتے ہیں کسی بھی کیس کے لیے. اور اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے اور پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ تھانے چلیں گے ذرا, ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کچھ نہیں دیکھا. جہاں گواہی دینے کا معاملہ آ رہا ہے وہاں کنی کاٹ رہے ہیں اور بچ رہے ہیں کہ نہیں جو ہم نے کچھ نہیں دیکھا. اب ایسا شخص کیا ہے کہ جس نے ایک دیکھا ہے کہ ظالم نے ظلم کیا ہے کسی شخص پر, اب یہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے گواہی نہ دے کر, تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی چیز دیکھی آپ نے برائی, ہاں بھائی میں نے دیکھی ہے. اگر ہر شخص اپنا معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے لگے تو جرائم کم ہو جائیں گے. بہت سے جگہوں پر بلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ مسلم کی شناخت کر لیں, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں شناخت کرنی, ہمیں اپنے بیوی بچے عزیز ہیں, یہ تو چھوٹ کر آ جائیں گے بعد میں اور پھر آ کے ہمیں جو ہے ہم سے بدلا لیں گے. تو اللہ پر بھروسہ کریں, نہ چھوٹی جب وہ گواہی دیں نہ جب گواہی کا موقع آئے اس سے آگے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے, اور جب یہ گزرتے ہیں لب اور بیکار چیز کے پاس سے تو مردوں کے علاوہ بزرگوں کی طرح گزر جاتے ہیں. اگلی آیت ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں یا یاد دلائی جاتی ہیں یا ذکر کیا جاتا ہے اس کے اوپر اللہ کی آیتوں کا, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو اللہ کی آیتوں پر یہ اندھے اور بہرے بن کے گر نہیں پڑتے بلکہ عقل سے کام لیتے ہیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے اس کو پہلے سمجھتے ہیں, ایک دم نہیں کھڑے ہو جاتے عمل کرنے کے لیے. اب دیکھیں کہ اسلام میں عقل کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کی بات اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے جو بندے ہوں گے نا وہ سوچ سمجھ کے کام لیں گے. وہ آیت کو ایک آیت کو سن کر یا چند آیتوں کو سن کر فیصلہ نہیں کر لیں گے. جیسے آج ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے, قرآن کریم سے چند آیتیں جہاد کی نکالی اور کہا کہ نہیں دیکھو کفار کے ساتھ جہاد کرو اور ان کو قتل کرو اور ان کو مارو چھپ چھپ کے. اب ایک عام انسان جو ہے جو قرآن سے واقف نہیں ہے, دین سے واقف نہیں, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مارو کافروں کو, وہ تیار ہو جاتا ہے مارنے کے لیے. حالانکہ وہ جو بات ہے وہ کہی جا رہی ہے کفار مکہ کے لیے. سورہ توبہ جو ہے وہ ایک عذاب بن کر نازل ہو رہی ہے کفار کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ جب بھی انبیاء آتے تھے اور انبیاء کی قوم نافرمانی کرتی تھی اللہ کے اوپر, اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اس قوم کے اوپر. یہ سنت جاری رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے آپ نے مکے والوں کو دعوت دی ہے, مکے والوں نے دعوت کی قبول کی تو اللہ نے عذاب دیا مگر حضور اور صحابہ کے ہاتھ سے. خود سورۃ توبہ نے فرمایا کہ آپ سوال کیجیے, اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتے ہیں بِأَيْدِيكُمْ, آپ کے ہاتھوں سے. یہ عذاب کی ایک صورت تھی اور ان کے ساتھ تھی. اب میں اور آپ جو ہے صرف دعوت کی جگہ پہ کھڑے ہیں. کوئی اگر نہیں سنتا نہیں سنے, نہیں سنتا ہم دوبارہ سنائیں گے, دوبارہ نہیں سنے تیسری مرتبہ سنائیں گے. ہم اپنے اندر کوئی کمی تلاش کریں گے کہ ہماری دعوت دینے کے اندر کوئی کمی ہے, ہم بات کو صحیح طور پر سمجھا نہیں پا رہے. اور یہ بہت ممکن ہے. اگر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں 6 سال تک رہتے ہیں, حضور کی دعوت بار بار سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, مگر ایمان بھی لاتے ہیں. 6 سال کے بعد ایمان لائے جاتے ہیں. اندازہ کیجیے ایک ہی قبیلے کے, ایک ہی محلے کے حضور 6 سال سے دعوت دے رہے ہیں اسلام کی, مگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے. کیا حضور نے پہلے دن دعوت دینے کے بعد ان کو اگلے دن قتل کر دیا یا مہلت دی؟ مہلت دی یقیناً. پھر آپ مدینے ہجرت کر گئے, پھر آپ نے وہاں جماعت بنائی, پھر دعوت دیتے رہے کفار مکہ کو. تو ہوتا کیا ہے کہ چند آیتیں دکھائی اور گمراہ کر دیا لوگوں کو. تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ آیتوں کے اوپر لم یخروا علیہا صما وعمیانا, اندھے اور بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے بلکہ عقل سے کام لیتے ہیں. اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جب اپنی بیوی کو دیکھے, اپنے بچوں کو دیکھے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. ایسا نہ ہو اس کو غصہ آئے دیکھ کے کہ یہ بیوی ہے میری نافرمانی کرتی, یہ بچے ہیں میری نافرمانی کرتے ہیں, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اس کو اللہ سے طلب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری بیوی اور اولاد کو, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اب